کچن کی خاموشی اس وقت زوردار چھناکے سے ٹوٹی جب فہد نے طوفان کی طرح اندر داخل ہوتے ہی عنایا کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھین کر پوری طاقت سے سامنے دیوار پر دے مارا۔ شیشے کے ٹکڑے کسی بم کی طرح فرش پر بکھر گئے اور گرم چائے کے قطرے عنایا کے دوپٹے پر آ گرے۔ وہ اپنی جگہ پر سن ہو کر رہ گئی۔ بہت شوق ہے نا باس کے سامنے مجھے نیچا دکھانے کا؟ فہد کی آواز میں وہ زہر تھا جو پچھلے شام سے اس کے اندر پک رہا تھا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا اور عنایا کے قریب آیا۔ راتوں کو جاگ جاگ کر میری محنت پر پانی پھیر کر خود کو بڑی قابل ثابت کر رہی تھی آج تم۔ عنایا نے فرش پر بکھرے شیشے کے ٹکڑوں سے نظریں ہٹائیں اور ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی انگلیاں ہلکی سی لرز رہی تھیں لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ میں نے صرف اپنا کام کیا تھا فہد۔ آپ کی فائل کے اعداد و شمار بالکل غلط تھے۔ اگر میں وہ رپورٹ بر وقت ٹھیک نہ کرتی تو آج بورڈ میٹنگ میں کمپنی کا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا تھا، آپ اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ فہد نے آگے بڑھ کر سختی سے اس کا بازو دبوچ لیا۔ تمہیں میری فائل کی فکر تھی نا، یا اپنے باس کو خوش کرنے کی؟ کل شام کیا چل رہا تھا اس کافی شاپ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تمہیں زرون عباسی کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے۔ بڑی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو رہا تھا وہاں پر۔ مجھے گھر میں کہہ کر گئی تھی کہ آفس میں اوور ٹائم لگا رہی ہوں اور وہاں باس کے ساتھ کافی پی جا رہی تھی۔ فہد کے اس گھٹیا الزام پر عنایا کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اس نے جھٹکا دے کر اپنے بازو چھڑوایا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کا دماغ خراب ہو گیا؟ کل شام آفس کی بجلی چلی گئی تھی اور آج کی پریزنٹیشن ارجنٹ تھی، اسی لیے سر زرون نے کہا کہ ہم قریب کے کافی شاپ میں بیٹھ کر کام مکمل کر لیتے ہیں۔ وہ میرے باس ہیں، میں ان کے ساتھ کام کر رہی تھی، کوئی تفریح نہیں کر رہی تھی، اور میں مسکرا نہیں رہی تھی، بس ان کی بات کا جواب دے رہی تھی۔ آپ ہر بات کا غلط مطلب کیوں نکالتے ہیں؟ غلط مطلب؟ فہد نے طنزے کہکا لگایا جس میں شدید احساس سے کمتری چھپا تھا۔ تمہاری انہی مسکراہٹوں کا نتیجہ تھا نا جو آج صبح بورڈ روم میں ہوا۔ زرون عباسی نے سب کے سامنے میری بے عزتی کی اور تمہاری تعریفوں کے پل باندھے۔ عنایا نے کل رات ہی فائل اپڈیٹ کر دی تھی۔ فہد تمہیں اپنی بیوی سے کام سیکھنا چاہیے۔ یہ سب کیا تھا؟ تم دونوں نے مل کر میری عزت کی دھجیاں اڑا دی تاکہ تم خود کو مجھ سے بہتر ثابت کر سکو۔ اس لمحے عنایا کے ذہن میں صبح کی وہ میٹنگ گھوم گئی۔ پروجیکٹر پر فہد ہکلا رہا تھا، اسکرین کے نمبرز میچ نہیں کر رہے تھے اور پورا بورڈ روم حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر سر زرون نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا تھا۔ زرون عباسی ایک ایسا انسان جس کی شخصیت میں بلا کا دبدبا اور اصول پسندی تھی۔ وہ میرٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتا تھا۔ اس نے عنایا کی دی گئی فائل کھول کر فہد کو جو آئینہ دکھایا تھا وہ فہد کے عنایا کے لیے ایک جان لیوا وار ثابت ہوا تھا۔ مگر عنایا کا اس میں کیا قصور تھا؟ اس نے تو بس اپنا فرض نبھایا تھا۔ فہد، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی دشمن نہیں۔ عنایا کی آواز بھر آ گئی۔ آپ اپنی ناکامی کا غصہ مجھ پر کیوں نکال رہے ہیں؟ کیونکہ تم مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہی ہو۔ فہد چیخا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پاگل پن تھا۔ میرا کام مجھ سے بہتر جانتی ہے تو؟ سن لو میری بات عنایا، مجھے اپنے گھر میں ایسی عورت کی کوئی ضرورت نہیں جو میرے عہدے، میری حیثیت اور میری مردانگی سے بڑی ہو جائے۔ تم جیسی عورتیں گھر بسانے کے قابل نہیں ہوتی۔ طلاق، طلاق، طلاق۔ الفاظ ادا کرنے کے بعد فہد ایک سیکنڈ بھی وہاں نہیں رکا۔ وہ موڑا اور ڈرائنگ روم کا دروازہ اتنی زور سے بند کر کے نکلا کہ پورے فلیٹ کی دیواریں ہل گئیں۔ عنایا کے قدموں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اس کا وجود بے جان سا ہو کر وہیں کچن کے فرش پر پھسلتا ہوا نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے رونا چاہا مگر آنسو آنکھوں کے کناروں پر ہی جم گئے۔ اس کی نظریں بس فرش پر بکھرے شیشے کے ان ٹکڑوں پر جمی تھیں جو بالکل اس کی زندگی کی طرح کرچے کرچی ہو چکے تھے۔ اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا لیکن ہونٹوں پر ایک گہری اور خوفناک خاموشی تھی۔ سب کچھ اتنی جلدی ہوا تھا کہ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ محض ایک دفتری حسد اور بے بنیاد شک نے اس کا گھر اجاڑ دیا ہے۔ اگلی صبح آفس کا ماحول معمول کے مطابق تھا لیکن عنایا کی دنیا بدل چکی تھی۔ اس کے کیبن میں پن ڈراپ خاموشی تھی۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر ٹائپ کر رہی تھی مگر کی بورڈ پر تیزی سے چلتی اس کی انگلیاں اس کے اندرونی جنگ کا پتہ دے رہی تھیں۔ اس نے آج چہرے پر معمولی سے زیادہ گہرا میک اپ کیا تھا مگر رات بھر کے صدمے اور نہ رونے کی اذیت نے اس کی آنکھوں کے گرد جو سوجن پیدا کر دی تھی وہ فاؤنڈیشن کی تہوں سے بھی نہیں چھپ رہی تھی۔ کیبن کا دروازہ کھلا اور زرون عباسی اندر داخل ہوا۔ عنایا فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور سائڈ ٹیبل پر رکھی بلیک کافی کا مگ اس کی طرف بڑھایا۔ گڈ مارننگ سر، آپ کی کافی۔ اس کی آواز بظاہر نارمل تھی لیکن مگ پکڑاتے وقت اس کی انگلیاں بری طرح لرز گئیں۔ زرون نے کافی کا مگ تھاما۔
اس کی عقابی نظریں ایک ہی سیکنڈ میں عنایا کے کامتے ہاتھوں، چہرے کی گہری تھکن اور زبردستی تھوپے کے میک اپ کو پڑ گئی۔ وہ ایک ایسا باز تھا جو الفاظ سے زیادہ لوگوں کی خاموشی اور رویوں کو سمجھتا تھا۔ اس نے عنایا کی سوجھی ہوئی آنکھوں کو دیکھا، مگر وہ جانتا تھا کہ دفتر کی حدود میں ذاتی سوالات کرنا اس کا طریقہ کار نہیں تھا۔ تھینک یو عنایا، ضرور نے بس اتنا کہا۔ اس نے کافی کا مگ لیا اور کوئی ہمدردی دکھائے یہ سوال کیے بغیر اپنی کرسی کی طرف مڑ گیا۔ عنایا نے گہرا سانس لیا اور خاموشی سے واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اگلے 3 دن ایک اذیت ناک اور بوجھل خاموشی میں گزر گئے۔ عنایا نے اپنے بکھرتے وجود اور ٹوٹے ہوئے دل کو فائلوں اور لیپ ٹاپ کی اسکرین کے پیچھے پوری طرح چھپا لیا تھا، جبکہ دوسری طرف فہد کے دماغ میں اپنی پروموشن کے خطرے کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ انا میں اندھے ہو کر اٹھایا گیا طلاق کا وہ قدم اب اس کے کریئر اور لاکھوں کے پیکج کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چوتھے دن کی شام عنایا اپنا بیگ کندھے پر لٹکائے فلیٹ کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ وہ اپنی کار کی طرف بڑھ رہی تھی کہ فہد سائے کی طرح سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ عنایا میری بات سنو، مجھے تم سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ فہد نے جلد بازی میں اپنا مدعا بیان کرنا شروع کیا۔ عنایا نے اپنی کار کی چابی مٹھی میں سختی سے دبائی۔ اس کی نظروں میں اس شخص کے لیے اب صرف ایک سرد مہری اور لا تعلقی تھی۔ ہمارے درمیان اب کوئی بات باقی نہیں رہی فہد، میرا راستہ چھوڑیں، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ فہد اس کے مزید قریب آئے۔ کمپنی میں میری ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی پوسٹ فائنل ہو گئی ہے، لیکن ایچ آر والوں کو میری فیملی پروفائل کلیئر چاہیے۔ ان کے ریکارڈ میں ہم اب بھی میاں بیوی ہیں۔ اگر میں نے انہیں طلاق کا بتایا تو میرا امیج خراب ہوگا اور پروموشن رک جائے گی۔ میں اس وقت کوئی نیا مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتا، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ عنایا کی آواز میں برف جیسی ٹھنڈک کی۔ اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، ہٹے میرے سامنے سے۔ تمہیں لینا دینا پڑے گا عنایا۔ فہد نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کیا۔ میں نے ایک بندے کا بندوبست کر لیا ہے، کاشف نام ہے اس کا، ایک عادی جواری ہے، وہ ایک رات کا حلالہ کرے گا۔ میں نے اسے 50,000 روپے دے دیے ہیں۔ تم بس آج رات چپ چاپ اس گیسٹ ہاؤس پہنچ جانا، جس کا ایڈریس میں تمہیں واٹس ایپ کروں گا۔ کل صبح وہ طلاق کے پیپرز پر سائن کر دے گا اور ہم دوبارہ نکاح کر لیں گے۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ یہ الفاظ سن کر عنایا کے کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہونے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زوردار تھپڑ اس شخص کے منہ پر رسید کرے جو اپنی کرسی اور عہدے کے لیے اس کی عزت نیلام کرنے پر تل گیا تھا۔ کیا تم واقعی اتنے گرے ہوئے انسان ہو؟ عنایا نے شدید حقارت سے اسے دیکھا۔ تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں اس گھٹیا اور غلیظ کھیل کا حصہ بنوں گی؟ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے فہد؟ تم نے اپنی انا کے لیے مجھے چھوڑا اور اب اپنے لالچ کے لیے مجھے ایک جواری کے بستر پر بھیج رہے ہو۔ میرے راستے سے ہٹ جا، ورنہ میں ابھی پولیس کو کال کروں گی۔ فہد نے اس کا راستہ چھوڑنے کے بجائے کار کے دروازے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر ایک ظالمانہ اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری جو اس کی کم ظرفی کا آخری ثبوت تھی۔ پولیس کو بلاؤ گی؟ شوق سے بلاؤ، لیکن اگر تم نے آج رات وہاں آنے سے انکار کیا نا عنایا، تو میں تیری چھوٹی بہن کے سسرال میں وہ طوفان کھڑا کروں گا کہ اس کی منگنی کل صبح ہی ٹوٹ جائے گی۔ فہد نے سیدھا اس کی کمزوری پر وار کیا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں خود ان کے گھر جاؤں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ ان کے ہونے والی بہو کی بڑی بہن کا کردار کیسا ہے اور وہ باس کے ساتھ کیا کیا گل کھلاتی ہے جس کی وجہ سے اسے طلاق ہوئی۔ یہ سننا تھا کہ عنایا کا چہرہ خوف اور بے بسی سے بالکل زرد پڑ گیا۔ اس کی بہن کی منگنی بڑی مشکلوں سے اس کا دامن پسند خاندان میں ہوئی تھی اور وہ فہد کی گندی فطرت سے بخوبی واقف تھی کہ وہ اپنی بات منوانے کے لیے کسی کی عزت بھی اچھال سکتا تھا۔ اس کے ہونٹ کام پہ، اس نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا، مگر اندر سے نکلنے والی ہر آواز جیسے دم توڑ گئی۔ اس نے ایک آخری بار فہد کی بے حس، مطلبی اور درندوں جیسے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ پھر وہ بغیر کوئی لفظ ادا کیے ایک ہارے ہوئے انسان کی طرح کار کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ فہد ایک فاتحانہ اور مکرو مسکراہٹ کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ عنایا نے کامتے ہاتھوں سے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کے سامنے کی سڑک دھندلا رہی تھی، لیکن اس نے خود کو ٹوٹنے سے بچاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ ایک ایسی اندھی کھائی کی طرف سفر شروع کر چکی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگلی صبح آفس کی فضا میں ایک روٹین کی سی خاموشی تھی، لیکن عنایا کے اندر ایک محشر برپا تھا۔ وہ زرون عباسی کے کیبن میں داخل ہوئی تو اس کے قدموں میں کوئی جان نہیں تھی۔ رات بھر کی جاگتی روتی اور سوچتی آنکھوں نے اس کا چہرہ بے رونق کر دیا تھا۔ وہ سیدھا زرون کی میز کی طرف بڑھے۔
اس کے ہاتھ میں اجلا نیلا فولڈر تھا، مگر جیسے ہی اس نے فولڈر میز پر رکھنا چاہا، اس کی انگلیاں اتنی بے قابو ہو کر کانپی کہ فائل میز کے کنارے سے پھسل کر سیدھا فرش پر جا گری۔ کاغذات قالین پر بکھر گئے۔ عنایا کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی۔ سوری سر، میں میں ابھی اٹھاتی ہوں۔ وہ جھکنے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی زرون اپنی کرسی سے اٹھ چکا تھا۔ اس نے عنایا کو ہاتھ کے اشارے سے روکا اور خود جھک کر کاغذات سمیٹنے لگا۔ فولڈر بند کر کے جب اس نے سر اٹھایا تو اس کی نظر سیدھی عنایا کے زرد پڑتے چہرے پر پڑی۔ اس کے ہونٹ خشک تھے اور ماتھے پر سردیوں کے باوجود پسینے کے ہلکے قطرے چمک رہے تھے۔ عنایا، آپ اپنے کیبن میں جا کر ریسٹ کریں۔ زرون کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا، لیکن وہ حکم تھا۔ سر، آج 2 میٹنگز ہیں اور کلائنٹس کی بریفنگ بھی مجھے ہی تیار کرنی ہے۔ میں ٹھیک ہوں، کام کر لوں گی۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے خود کو نارمل دکھانے کی ناکام کوشش کی۔ میں اپنے امپلائیز کی شکل دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ وہ کام کرنے کے قابل ہیں یا گر کر بے ہوش ہونے کے۔ زرون نے فائل سائڈ پر رکھی اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ یہ میرا آرڈر ہے، اپنے کیبن میں جائیں اور صرف آرام کریں۔ عنایا کے پاس بحث کرنے کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ وہ خاموشی سے سر ہلا کر کیبن سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی زرون نے اپنی میز پر لگا انٹرکام کا بٹن دبایا۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک عجیب سی الجھن اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ علی، اپنا کام چھوڑیں اور فوراً میرے کیبن میں آئیں۔ چند ہی منٹوں بعد مینیجر علی فائلیں ہاتھ میں دبائے زرون کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ زرون کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے سیدھا پوائنٹ پر آیا۔ سر، آپ نے بلایا؟ زرون نے اپنا پین ہاتھ میں گھماتے ہوئے علی کی طرف رخ کیا۔ مجھے فہد کے پچھلے 3 دن کے فون ریکارڈز اور اس کی تمام سرگرمیاں اگلے 1 گھنٹے کے اندر میری ٹیبل پر چاہیے۔ وہ کس سے مل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، سب کچھ۔ علی نے حیرت سے سر ہلایا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ اسی دوپہر کا وقت تھا۔ کیبن کی بڑی کھڑکی سے سورج کی روشنی سیدھی زرون کی میز پر پڑ رہی تھی۔ وہ ایک اہم کانٹریکٹ پڑھ رہا تھا جب دروازے پر دستک کے ساتھ علی دوبارہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک واضح پریشانی تھی۔ سر، آپ نے جو فہد کے بارے میں معلومات مانگی تھیں وہ آ گئی ہیں۔ علی نے بات شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا توقف کیا۔ ضرور نے کانٹریکٹ سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، بتائیں کیا چل رہا ہے اس کے دماغ میں؟ سر، بات صرف آفس کی حد تک نہیں ہے۔ علی نے گہرا سانس لیا۔ فہد نے 3 دن پہلے اپنی بیوی عنایا کو طلاق دے دی ہے۔ زرون کا پین کاغذ پر چلتے چلتے ایک دم رک گیا۔ کھڑکی سے آتی دھوپ میں اس کے چہرے کی لکیریں اچانک سخت ہو گئیں۔ اس نے سر اٹھا کر علی کو دیکھا۔ اور آج کل کمپنی میں اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی پروموشن کی فائل HR کے پاس رکی ہوئی ہے۔ علی نے اپنی بات مکمل کی۔ HR کو اس کی فیملی پروفائل کلیئر چاہیے۔ پروموشن بچانے کے لیے اس نے آج رات ایک عادی جواری کاشف کو 50,000 روپے دیے ہیں، ایک فیک نکاح کے لیے۔ صبح وہ کاشف سے طلاق نامہ لے کر واپس نکاح کر لے گا تاکہ اس کا ریکارڈ صاف رہے۔ ضرور کے ہاتھ میں موجود پین اتنی سختی سے کاغذ پر دبا کے ایک ہلکی سی کٹ کی آواز آئی۔ نب ٹوٹ کر پیپر میں چپ چکی تھی اور کالی سیاہی تیزی سے سفید کاغذ پر پھیلنے لگی تھی۔ پورے کیبن میں چند سیکنڈز کے لیے خوفناک سناٹا چھا گیا۔ یہ کاشف اس وقت کہاں ہے؟ زرون کی آواز اس قدر سرد تھی کہ علی کو اپنے کندھے اچانک بھاری محسوس ہونے لگے۔ سر، شہر کے باہر ایک پرانا گیسٹ ہاؤس ہے۔ فہد نے رات 8 بجے کا ٹائم فکس کیا۔ زرون نے ٹوٹا ہوا پین میز پر پھینکا اور اپنی کرسی سے اٹھ گیا۔ تم جا سکتے ہو علی، اور یہ بات اسی کیبن تک رہنی چاہیے۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ شہر کے مضافات میں واقع وہ گیسٹ ہاؤس کسی کھنڈر سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ دیواروں سے پینٹ اکھڑ چکا تھا اور راہداری میں جلتا ہوا اکلوتا بلب بار بار بجھ کر جل رہا تھا۔ فہد عنایا کو بازو سے سختی سے پکڑ کر اندر لایا۔ عنایا کے قدم زمین پر جیسے جم گئے تھے۔ اس کا پورا جسم خوف، سردی اور بے بسی سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر فہد کے چہرے کی طرف دیکھا۔ شاید اس میں کوئی انسانیت باقی ہو، لیکن وہاں صرف ایک مطلبی اور شاطر مسکراہٹ تھی۔ تم یہی ہال میں رکو۔ فہد نے اسے ایک پرانے اور گندے صوفے کے پاس دھکا دیتے ہوئے کہا۔ میں کاشف کو اندر کمرے میں پیسے دے کر آتا ہوں اور اسے سمجھا دیتا ہوں کہ صبح کیا کرنا ہے۔ فہد، خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ میں مر جاؤں گی لیکن اس کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ عنایا کی آواز آنسوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آواز نیچے رکھو اپنی۔ فہد نے غصے سے دانت پیسے اور انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی۔ کوئی تماشا مت کرنا یہاں، ورنہ تمہاری بہن کا گھر کل صبح تک برباد ہوگا۔ چپ چاپ یہیں کھڑی رہو۔ وہ عنایا کو اسی حال میں چھوڑ کر سامنے والے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ کھڑکی سے آنے والی ہلکی سی روشنی میں صرف ایک کرسی نظر آ رہی تھی
جس پر کوئی بیٹھا تھا۔ کاشف، فاہد نے جیب سے پیسوں کی گڈی نکالتے ہوئے کہا، یہ لو تمہارے 50,000۔ کام بالکل صفائی سے ہونا چاہیے۔ صبح مجھے طلاق کے پیپرز پر تمہارے سائن چاہیے۔ کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو فاہد بات کرتے کرتے دیوار پر لگے بورڈ کی طرف بڑھا اور اس نے لائٹ کا بٹن دبا دیا۔ بلب کی تیز پیلی روشنی پورے کمرے میں پھیلی تو فاہد کے قدم وہیں کے وہیں جم گئے۔ پیسوں کی گڈی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گئی۔ کرسی پر کاشف نہیں بلکہ زرون عباسی بیٹھا تھا۔ اس کا ایک پاؤں دوسرے گھٹنے پر رکھا ہوا تھا اور وہ مکمل پرسکون انداز میں فاہد کی اڑتی ہوئی ہمایوں کو دیکھ رہا تھا۔ زرون نے جیب سے شناختی کارڈ نکالا اور اسے میز پر پھینکا۔ وہ کاشف کا کارڈ تھا۔ تیرے لائے ہوئے کچرے کو میں نے ٹھکانے لگا دیا فاہد۔ زرون کی آواز میں کوئی چیخ پکار نہیں تھی، لیکن اس کا ہر لفظ فاہد کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ سر آپ؟ فاہد کے منہ سے بمشکل یہ دو لفظ نکل سکے۔ اس کا پورا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ یہاں کیا کام سر؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں اپنی بیوی کے ساتھ۔ تیری بیوی؟ زرون اپنی جگہ سے اٹھا فاہد کی طرف 2 قدم بڑھائے۔ فاہد خوف سے پیچھے ہٹ کر دروازے کے ساتھ لگ گئے۔ جس عورت کی عزت کو تو 50,000 میں بیچنے آیا ہے وہ تیری بیوی ہے؟ تو نے اپنی کرسی بچانے کے لیے جس گندگی کا سودا کیا تھا فاہد، وہ ڈیل اب کینسل ہے۔ سر پلیز، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ میری پروموشن کا سوال ہے، میرا کریئر۔ فاہد ہاتھ جوڑنے لگا۔ تمہارا کریئر اب ختم ہے۔ ضرور نے اسے بازو سے پکڑا اور دروازے کی طرف دھکا دیا۔ نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہارا وہ حشر کروں کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو۔ ضرور کمرے سے باہر حال میں آیا۔ عنایا دروازے کی آواز سن کر ڈر کے مارے دیوار سے لگ گئی تھی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو چہرے کے گرد سختی سے لپیٹ رکھا تھا اور آنکھیں بند کیے کھڑی تھی جیسے کسی جلاد کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے قدموں کی آہٹ سن کر آنکھیں کھولیں تو سامنے زرون کو کھڑا دیکھ کر اس کا دماغ چند لمحوں کے لیے سن ہو گیا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ یہ حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ زرون نے اس کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھایا۔ وہ پورے 10 قدم کے فاصلے پر وہیں رک گیا۔ اس نے عنایا کے خوفزدہ وجود کو دیکھا تو اس کے اندر ایک عجیب سی کسک پیدا ہوئی۔ اندر تمہارا سودا ہو چکا ہے عنایا۔ زرون نے اپنی آواز کو انتہائی نرم اور دھیما رکھا تاکہ عنایا مزید خوفزدہ نہ ہو۔ عنایا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بہنے لگے۔ اسے لگا شاید زرون بھی اس کی اسی حال کا فائدہ اٹھانے آیا ہے۔ فاہد تمہیں تمہاری بہن کے نام پر بلیک میل کر رہا تھا۔ زرون نے بات جاری رکھی۔ وہ کاشف اب یہاں نہیں آئے گا۔ میں نے فاہد کو یہاں سے نکال دیا۔ عنایا نے حیرت اور بے یقینی سے زرون کی طرف دیکھا۔ اس کی سانسیں قدرے بحال ہونے لگی تھیں۔ لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ کوئی فاہد یا کوئی اور انسان تمہیں زندگی میں دوبارہ بلیک میل نہ کر سکے، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بہن کا گھر محفوظ رہے۔ زرون نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور سیدھا عنایا کی آنکھوں میں دیکھا۔ تو تمہیں اس گیسٹ ہاؤس سے میری بیوی بن کر نکلنا ہوگا۔ عنایا کے لب حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ یہ کیا پیشکش تھی؟ میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کر رہا اور نہ ہی میرا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ زرون کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جس نے عنایا کے اندر چلنے والے ہر طوفان کو ایک پل میں شانت کر دیا۔ تمہیں ایک محفوظ پناہ گاہ چاہیے اور مجھے اس کمپنی میں اپنے ملازمین کی عزت۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ تم چاہو تو میں ابھی تمہیں بحفاظت تمہارے فلیٹ پہ ڈراپ کر دیتا ہوں اور چاہو تو یہ رشتہ قبول کر لو۔ عنایا نے زرون کی آنکھوں میں بغور دیکھا۔ وہاں کوئی ہوس نہیں تھی، کوئی لالچ نہیں تھا، کسی قسم کا تکبر نہیں تھا۔ وہاں صرف ایک ٹھہرا ہوا سمندر تھا، ایک ایسا بازو تھا جو اسے گرنے سے بچا سکتا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس کے اندر کا خوف ختم ہو گیا۔ اس نے دیوار کا سہارا چھوڑ کر خود کو سیدھا کیا، اپنے الجھے ہوئے دوپٹے کو سلیقے سے سر پر رکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ ایک نیا اعتماد تھا۔ اس نے کچھ بولے بغیر خاموشی سے زرون کی طرف دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ زرون کے چہرے پر ایک مختصر سا اطمینان ابھرا۔ اس نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے عنایا کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے بٹھانے کے بعد خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ گاڑی شہر کے پرسکون اور معزز علاقے میں واقع اس کے خاندانی گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ زرون کی حویلی کا ڈرائنگ روم کشادہ، خاموش اور باوقار تھا۔ وہاں پہلے سے قاضی صاحب اور 2 گواہ موجود تھے جنہیں زرون نے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے پہلے ہی اطلاع دے کر بلوا لیا تھا۔ عنایا ڈرائنگ روم کے نرم صوفے پر بیٹھی تو اس کے ہاتھ اب بھی ہلکے ہلکے لرز رہے تھے۔ قاضی صاحب نے نکاح کے کاغذات میز پر رکھے
اور پین عنایہ کی طرف بڑھایا۔ بیٹی یہ نکاح نامہ ہے، سکون سے پڑھ لیں اور یہاں اپنے دستخط کر دیں۔ قاضی صاحب کی آواز میں قدرتی شفقت تھی۔ عنایہ نے پین تھاما۔ اس کی انگلیاں اتنی سخت ہو گئی تھیں کہ پین پر گرفت مضبوط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور غیر متوقع موڑ ہے، مگر اس کے پاس عزت بچانے کا اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے جیسے ہی کاغذ پر اپنا نام لکھنا شروع کیا، اس کی آنکھ سے ایک گرم آنسو نکل کر کاغذ کے کنارے پر گرا اور سیاہی میں جذب ہو گیا۔ اس نے اپنے دستخط مکمل کیے اور پین واپس رکھ دیا۔ ضرور نے خاموشی سے آگے بڑھ کر نکاح نامے کو دیکھا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے حصے پر مضبوط اور خوبصورت انداز میں دستخط کر دیے۔ پھر قاضی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں رخصت کیا۔ نکاح کے تمام مراحل مکمل ہونے کے بعد زرون عنایہ کو حویلی کے اوپری منزل کی طرف لے گئے۔ راہداری کی خاموشی میں ان کے قدموں کی چاپ گونج رہی تھی۔ وہ ایک بڑے اور پرسکون گیسٹ روم کے سامنے پہنچ کر رکا، جس کا دروازہ اس نے کھولا اور خود ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چابی نکالی اور عنایہ کی طرف بڑھائی۔ یہ اس کمرے کی چابی ہے۔ یہ کمرہ اندر سے بالکل محفوظ طریقے سے لاک ہوتا ہے۔ صبح تک کوئی بھی آپ کو یہاں ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ آپ بلا جھجھک آرام کریں۔ عنایہ نے حیرت سے چابی تھامی۔ اس کی نظریں زرون پر جم گئی، جو اس وقت بھی اپنے مخصوص وقار کے ساتھ کھڑا تھا۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو سائڈ ٹیبل پر انٹرکام رکھا ہے، آپ نیچے ملازمین کو بتا سکتے ہیں۔ زرون نے انتہائی شائستگی سے کہا اور عنایہ کی طرف دیکھے بغیر مڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عنایہ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی اس شخص کے اعلیٰ ظرف اور وقار کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ وہ انسان تھا جس نے اسے گھٹیا سودے اور ذلت سے بچایا تھا، اور اب اپنی ہی حویلی میں اسے مکمل عزت، تحفظ اور آزادی دے رہا تھا۔ عنایہ کے دل میں زرون کے لیے گہرا احترام جاگ اٹھا اور اس نے اندر جا کر دروازہ لاک کر لیا۔ اگلی صبح آفس کا ماحول معمول کے مطابق تھا، مگر زرون کے کیبن کا تناؤ کچھ الگ ہی کہانی بیان کر رہا تھا۔ زرون اپنی میز پر بیٹھا بلیک کافی کا مگ ہاتھ میں لیے کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک کیبن کا دروازہ بغیر اجازت دھڑم سے کھلا۔ فہد اندر داخل ہوا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ اور بے باک مسکراہٹ تھی، اور ہاتھ میں ایک سفید لفافہ تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ زرون نے کل رات کاشف کو ہٹا کر خود فہد کی دی ہوئی ڈیل پوری کی ہے، اور اب سب کچھ اس کی شاطرانہ منصوبے کے مطابق چل رہا ہے۔ گڈ مارننگ سر، فہد نے بغیر کسی جھجک کے میز کے سامنے آ کر کہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کل رات گیسٹ ہاؤس میں وہ سب کیوں کیا اور کاشف کو کیوں بھیج دیا، لیکن ظاہر ہے آپ نے میری پرموشن اور ہماری ڈیل کا خیال رکھا۔ اگر آپ نے نکاح کر ہی لیا ہے تو یہ رہے طلاق کے کاغذات۔ اس نے لفافے سے کاغذات نکال کر زرون کی میز پر رکھے اور ذرا آگے کو جھکا۔ آپ بس اس پر سائن کر دیں تاکہ میں اپنا گھر دوبارہ بسا سکوں، عنایہ کو واپس لے جاؤں اور آپ کے ساتھ جو کمپنی کی شیئرز کا وعدہ تھا وہ ڈیل ہم فائنل کر لیں۔ زرون نے کافی کا مگ پرسکون انداز میں میز پر رکھا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی غصہ تھا اور نہ ہی کوئی گھبراہٹ۔ اس نے فہد کے چہرے کو دیکھا جہاں لالچ اور بے حسی صاف نظر آ رہی تھی۔ زرون نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور فہد کے لائے ہوئے طلاق کے کاغذات اٹھا لیے۔ فہد کے چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اسے لگا کہ کام بن گیا ہے، مگر اگلے ہی لمحے زرون نے ان کاغذات پر سائن کرنے کے بجائے اور اسے سائڈ پر رکھی پیپر شریڈر مشین کے منہ میں ڈال دیا۔ مشین کی تیز سرسراہٹ کی آواز پورے کیبن میں گونجنے لگی۔ کاغذات آہستہ آہستہ مشین کے اندر جا رہے تھے اور دوسری طرف سے ان کے باریک ٹکڑے ہو کر نیچے ڈسٹ بن میں گر رہے تھے۔ فہد کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور رنگ زرد پڑ گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں سر؟ فہد نے گھبرا کر مشین کی طرف ہاتھ بڑھایا جیسے وہ ان کٹے ہوئے کاغذات کو بچا لے گا۔ آپ کو طلاق کے کاغذات پر سائن کرنے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ زرون اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس کی لمبی اور مضبوط شخصیت فہد کے سامنے ایک دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں شدید ناگواری اور حقارت تھی۔ تم کیا سمجھے تھے فہد؟ زرون نے فہد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی ٹھنڈے مگر وزنی لہجے میں کہا، تم نے ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی کرسی اور چند شیئرز کے لیے اپنی غیرت کا سودا کیا، جبکہ میں نے اپنی عزت اور اپنی بیوی کے تحفظ کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا مطلب؟ فہد کے قدم پیچھے ہٹے۔ مطلب یہ کہ عنایہ اب تمہاری کچھ نہیں لگتی، زرون نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ عنایہ عباسی میری بیوی ہے اور وہ میری عزت ہے۔ تم نے اسے جس گندگی میں دھکیلنے کی کوشش کی تھی، میں نے اسے وہاں سے نکال کر اپنا نام دیا ہے۔
فہد کا چہرہ بالکل زرد پڑ گیا، اس کا دماغ سن ہو گیا۔ سر، آپ میری بیوی سے آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں پولیس میں جاؤں گا، میں بورڈ کو بتاؤں گا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے فہد، زرون نے میز پر لگا انٹرکام کا بٹن دبایا۔ اور دوسری بات، تم آج سے اس کمپنی سے فائر ہو، تمہاری نوکری، تمہارا عہدہ اور تمہاری پروموشن ختم ہو چکی ہے۔ اسی وقت کیبن کا دروازہ کھلا اور دو لمبے چوڑے سیکیورٹی گارڈز اندر داخل ہوئے۔ اس شخص کو ابھی کے ابھی کمپنی سے باہر نکالیں اور آئندہ یہ اس بلڈنگ کے ارد گرد بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ ضرور نے گارڈز کو حکم دیا۔ گارڈز نے فوراً فہد کے دونوں بازوؤں کو سختی سے دبوچ لیا۔ فہد نے چھٹنے کی کوشش کی اور وہ چیخا، مگر گارڈز اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگے۔ کیبن کے بالکل باہر عنایا کھڑی تھی۔ وہ آفس کے کسی اہم کام سے اندر آنے کا انتظار کر رہی تھی، مگر اندر ہونے والی پوری گفتگو اس کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ فہد کس طرح ذلیل ہو کر باہر نکالا جا رہا تھا، اور ضرور نے کس طرح اس کے نام، وجود اور عزت کی حفاظت کی تھی۔ فہد نے باہر نکلتے ہوئے عنایا کو دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب کوئی دھمکی یا غرور نہیں تھا، صرف ذلت اور شکست تھی۔ عنایا کے جو کندھے پچھلے کئی دنوں سے خوف، بے بسی اور بہن کی منگنی ٹوٹنے کے ڈر سے ٹھنے ہوئے تھے، وہ ایک دم پرسکون ہو گئے۔ اس کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا، اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اب واقعی ایک مضبوط اور محفوظ پناہ گاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ اگلی صبح حویلی کے کشادہ لاؤنج میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ عنایا تیار ہو کر سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے اپنے دوپٹے کے کنارے کو انگلیوں میں لپیٹ رکھا تھا۔ وہ الجھن کا شکار تھی کہ اسے کس طرح پیش آنا چاہے۔ کل تک وہ اس گھر کی مالکی صرف ایک ملازمہ تھی، اور آج وہ اس کی بیوی بن کر اس کے گھر میں کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی فیصلہ کر پاتی، لکڑی کی سیڑھیوں پر قدموں کی آواز ابھری۔ ضرور نواسی اپنے مخصوص پر وقار انداز میں نیچے آ رہا تھا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، اور اس کے ایک ہاتھ میں اپنی جبکہ دوسرے ہاتھ میں عنایا کا لیپ ٹاپ بیگ تھا۔ عنایا فوراً سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ گڈ مارننگ، اس نے ہچکچاتے ہوئے بات شروع کی۔ میں نے سوچا آپ کا ناشتہ۔ ضرور نے اس کا لیپ ٹاپ بیگ شیشے کی میز پر رکھا اور اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی۔ میری پرسنل سیکرٹری لیٹ ہو رہی ہے۔ ضرور کی آواز میں دفتر والی سنجیدگی تھی، مگر لہجہ سخت نہیں تھا۔ میں ذاتی زندگی اور کام کو مکس نہیں کرتا نا، ہم ناشتہ راستے میں کر لیں گے، فی الحال ہمیں نکلنا چاہیے، چلیں۔ اس نے عنایا کا بیگ وہیں چھوڑا اور خود باہر کی طرف چل پڑا۔ عنایا چند لمحے وہیں کھڑی رہی۔ ضرور نے بغیر کسی لمبی بحث کس کے لیے حدیں طے کر دی تھی۔ اس نے یہ جتانے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ اب اس کا شوہر ہے، بلکہ اس نے عنایا کا وہ پرانا اور مانوس دفتری ماحول دیکھ کر اس کی ساری الجھن دور کر دی تھی۔ عنایا کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا اور مطمئن قدموں سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ آفس کا ماحول آج بھی ویسا ہی تھا، لیکن عنایا کے لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ دوپہر کے وقت بورڈ روم میں ایک اہم میٹنگ چل رہی تھی۔ پروجیکٹر کی اسکرین پر کمپنی کے نئے پروجیکٹس کی تفصیلات موجود تھیں۔ عنایا ضرور کی دائیں جانب بیٹھی تیزی سے اپنے لیپ ٹاپ پر نوٹس ٹائپ کر رہی تھی۔ اس کے بالکل سامنے طاہر نام ایک مینیجر بیٹھا تھا۔ اس اسکرین پر چلنے والی پریزنٹیشن کے بجائے مسلسل عنایا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فہد کے اچانک فائر ہونے کی خبر پورے دفتر میں پھیل چکی تھی، اور طاہر کے چہرے پر ایک تنزیہ اور مینے خیز مسکراہٹ تھی۔ اس نے ساتھ بیٹھے ایک اور ساتھی کی طرف جھک کر سرگوشی کی اور پھر دوبارہ عنایا کو دیکھ کر مسکرایا۔ ضرور جو اس وقت ایک چارٹ کی تفصیل بتا رہا تھا، اچانک رک گیا۔ پورے روم میں اس کی بھاری آواز گونجنے بند ہو گئی تو سب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ضرور نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل کو ایک زوردار آواز کے ساتھ میز پر پٹخا۔ اس کی عقابی نظریں سیدھی طاہر کے چہرے پر گڑی تھیں۔ طاہر، ضرور کی آواز بہت دھیمی تھی، لیکن اس میں چھپا خطرہ سب کو محسوس ہو رہا تھا۔ طاہر کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی اور وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جی سر، آپ کا فوکس سامنے اسکرین پر ہونا چاہیے، میری بیوی پر نہیں۔ یہ جملہ کسی بم کی طرح بورڈ روم میں گرا۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی سانس رک گئی۔ عنایا کے کی بورڈ پر چلتے ہاتھ ایک دم رک گئے، اور اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکا کہ اسے لگا اس کی آواز سب سن لیں گے۔ اگر آپ کو اپنی نظروں کو کنٹرول کرنا نہیں آتا، ضرور نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے طاہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تو میں آپ کو ابھی اسی وقت ٹرمینیٹ کر سکتا ہوں۔ اپنا لیپ ٹاپ بند کریں اور میری میٹنگ سے باہر نکل جائیں۔ پورے بورڈ روم میں سناٹا چھا گیا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک لفظ بھی بول سکے۔ طاہر کا چہرہ شرمندگی اور خوف سے سرخ پڑ گیا۔
اس نے کامتے ہاتھوں سے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور سر جھکائے خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ انایا نے اپنی نظریں کی بورڈ پر ہی جھکائے رکھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ضرور کو دیکھے، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ اس کی زندگی میں پہلی بار کسی نے اس طرح سریعام کے سامنے اسے اپنا کہہ کر اس کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا اور پرسکون اطمینان چھا گیا۔ وقت خاموشی سے گزرتا رہا۔ چند دن بعد کی ایک رات حویلی میں ہر طرف اندھیرا تھا اور گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ لاؤنج کے ایک صوفے پر زرون بیٹھا لیپ ٹاپ پر مسلسل کام کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں تھکاوٹ سے سرخ ہو چکی تھیں اور وہ بار بار اپنی کنپٹیاں دبا رہا تھا۔ انایا پیاس لگنے پر اپنے کمرے سے باہر آئے تو اس کی نظر زرون پر پڑے۔ وہ کچن میں گئی، پانی پیا اور پھر چولہا جلا کر گرین ٹی بنانے لگی۔ چند منٹ بعد وہ ایک کپ میں گرین ٹی لیے لاؤنج میں آئے۔ اس کے قدموں کی آہٹ اتنی مدھم تھی کہ زرون کو پتہ نہیں چلا۔ اس نے خاموشی سے کپ زرون کی سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ زرون نے چونک کر اسے دیکھا لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی۔ انایا نے محسوس کیا کہ سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ کی تیز روشنی سیدھی زرون کی تھکی ہوئی آنکھوں پر پڑ رہی ہے۔ وہ آگے بڑھی اور اس نے بغیر کچھ کہے لیمپ کا رخ موڑ کر دیوار کی طرف کر دیا۔ روشنی کا تیز جھٹکا مدھم ہو گیا اور زرون کے چہرے پر پڑنے والی تھکن قدرے کم محسوس ہونے لگی۔ انایا واپس جانے کے لیے مڑی۔ زرون نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور گرین ٹی کا گرم کپ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ انایا، اس نے قدم روک لیے اور مڑ کر زرون کی طرف دیکھا۔ اب تمہاری آنکھوں میں وہ ڈرے ہوئے سائے نظر نہیں آتے۔ زرون نے کب سے اٹھتی بھاگ کے پیچھے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ انایا کی آنکھوں میں اب کوئی ہچکچاہٹ، کوئی خوف یا پرانے الجھن نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زرون نے اس کے لیے کیا کیا ہے۔ اس نے جواب میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، بس اس کے لبوں پر ایک ہلکی، سچی اور انتہائی پرسکون مسکراہٹ ابھر آئی۔ یہ مسکراہٹ اس بات کا اعلان تھی کہ وہ اب ایک محفوظ انسان ہے۔ اس نے سر ہلایا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اگلے دن شام کے وقت شہر کا موسم اچانک بدل گیا۔ آسمان پر گہرے بادل چھا گئے اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ انایا اور زرون ایک میٹنگ کے بعد گاڑی میں واپس جا رہے تھے۔ گاڑی کا اندرونی ماحول بالکل خاموش تھا۔ باہر بارش کے قطرے شیشوں پر گر رہے تھے اور وائپرز کے چلنے کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ باہر کی ٹھنڈک آہستہ آہستہ گاڑی کے اندر آ رہی تھی۔ انایا نے ہلکی سی سردی محسوس کرتے ہوئے اپنے بازو رگڑے۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھنے کی کوشش کی لیکن شیشے پر دھند جم چکی تھی۔ زرون نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ اس نے کچھ کہے بغیر ڈیش بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور گاڑی کا ہیٹر آن کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں گرم ہوا گاڑی میں بھرنے لگی اور سردی کا احساس ختم ہونے لگا۔ پھر زرون نے اپنا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے درمیان میں رکھا ٹیشو باکس نکال کر انایا کی طرف سرکا دیا۔ اس کا اشارہ واضح تھا کہ وہ اپنے سامنے والے شیشے کی دھند صاف کر لے۔ انایا نے ٹیشو نکالا اور آگے جھک کر شیشے کو صاف کرنے لگی۔ جیسے ہی دھند صاف ہوئی اور اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تو فرنٹ مرر میں اس کی نظریں سیدھی زرون کی نظروں سے ٹکرائیں۔ زرون اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس پل، اس خاموشی اور اس نظر میں ایک ایسا عجیب سا سکون تھا جس نے انایا کے اندر جمی برسوں کی سردی کو پگھلا دیا تھا۔ اس نے نظریں نہیں چرائیں اور زرون نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ دونوں کے درمیان رشتوں کی وہ برف جو پچھلے کچھ عرصے سے جمی ہوئی تھی، اس ایک سفر، اس بارش اور اس پرسکون لمحے میں ہمیشہ کے لیے پگھل گئی۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزرتا رہا اور ان گزرتے ہوئے پرسکون دنوں میں انایا کی شخصیت میں ایک ایسا نیا اور مضبوط اعتماد آ چکا تھا جو اس نے خود میں پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اب وہ صرف زرون عباسی کی اسسٹنٹ نہیں تھی، بلکہ وہ کمپنی کے ہم فیصلوں اور پروجیکٹس میں اس کی شانہ بشانہ کھڑی تھی۔ اس کے فیصلوں میں اب کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی تھی۔ آج رات اسے شہر کے دوسرے کونے میں واقع ایک ہوٹل میں ایک بہت اہم کلائنٹ میٹنگ سے واپس آنے میں خاصی دیر ہو چکی تھی۔ زرون کو ایک دوسری میٹنگ کے سلسلے میں رکنا پڑا تھا، اس لیے انایا خود ڈرائیو کر کے واپس آ رہی تھی۔ شہر سے باہر نکلنے والی یہ سڑک کافی سنسان تھی۔ اسٹریٹ لائٹس کی زرد روشنی سڑک پر بکھری ہوئی تھی اور رات کی خاموشی میں صرف اس کی گاڑی کے پہیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ انایا سکون سے ڈرائیو کر رہی تھی کہ اچانک عقب سے ایک تیز رفتار کار ابھری۔ اس گاڑی نے انتہائی خطرناک اور غیر متوقع انداز میں انایا کی کار کو اوورٹیک کیا اور بالکل اس کے سامنے آ کر ترچھے رک گئی۔ انایا کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے پوری طاقت سے بریک دبائے۔ ٹائروں کی سڑک سے رگڑ کھانے کی ایک انتہائی تیز اور کان پھاڑ دینے والی آواز گونجی۔ انایا کی کار سامنے والی گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بمشکل چند انچ کے فاصلے پر جا کر رک گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک سی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھال پاتی اور صورتحال کو سمجھتی،
سامنے والی گاڑی کا دروازہ دھڑم سے کھلا اور ایک شخص تیزی سے باہر نکلا۔ اندھیرے اور گاڑی کی تیز ہیڈ لائٹس کی وجہ سے اس کا چہرہ فوراً نظر نہیں آیا، لیکن جیسے ہی وہ شخص روشنی کے دائرے میں آیا، عنایت کے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر جم گئے۔ وہ فہد تھا، لیکن یہ وہ فہد نہیں تھا جسے عنایت جانتی تھی۔ اس کے بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے، کپڑوں پر بے شمار سلوٹیں تھیں اور اس کی آنکھوں میں ایک جنونی شکست خوردہ اور خطرناک چمک تھی۔ وہ انسان جو کبھی مہنگے برانڈز کے سوٹ پہن کر اپنی جھوٹی انا اور عہدے کے غرور میں رہتا تھا، آج سڑک کے کسی عام سے بھکاری سے زیادہ مختلف نہیں لگ رہا تھا۔ نوکری جانے اور مارکیٹ میں ساکھ خراب ہونے کے بعد اس کی ساری چمک دمک ختم ہو چکی تھی۔ فہد تیز اور غضبناک قدموں سے چلتا ہوا عنایت کی کار کے قریب آیا اور اس نے پوری طاقت سے ڈرائیونگ سائڈ کی کھڑکی پر ہاتھ مارا۔ باہر نکلو عنایت، باہر آؤ۔ اس کی آواز میں ایک ایسا پاگل پن تھا جو کسی بھی عام انسان کو خوفزدہ کر سکتا تھا۔ اگر یہ چند ماہ پہلے کی عنایت ہوتی تو شاید وہ خوف کے مارے دروازے لاک کر لیتی، روتی یا منتیں کرتی، لیکن آج وہ زرون عباسی کی پناہ میں تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، گاڑی کا انجن بند کیا اور انتہائی پرسکون انداز میں گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آ گئے۔ اس نے اپنے قدم مضبوطی سے زمین پر جمائے اور فہد کی غصے سے بھری آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں فہد کے لیے رتی برابر بھی خوف نہیں تھا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے فہد؟ تم اس وقت رات کے اندھیرے میں سڑک کے بیچوں بیچ یہ کیا تماشا کر رہے ہو؟ عنایت کی آواز میں حیرت انگیز حد تک ٹھہراؤ تھا۔ تماشا؟ فہد نے ایک جنونی اور کڑوا کہکا لگایا۔ اس کے چہرے کی رگیں تن گئیں۔ تمہاری وجہ سے میری نوکری گئی، میرا کریئر برباد ہو گیا، مارکیٹ میں میرا نام مٹی میں مل گیا، اور تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میرا مسئلہ کیا ہے؟ تم نے مجھے تباہ کر دیا نایا۔ تم نے اور تمہارے اس نئے شوہر نے مل کر میری پوری زندگی برباد کر دی۔ عنایت نے اس کی یہ بکواس سن کر اپنا رخ نہیں بدلا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ بیگ کندھے پر درست کیا اور انتہائی سرد اور دو ٹوک لہجے میں جواب دیا، میں نے تمہیں تباہ نہیں کیا فہد، اور نہ ہی زرون نے تمہیں تباہ کیا۔ تمہیں تمہاری اپنی انا، تمہاری گھٹیا پن اور تمہاری لالچ نے تباہ کیا ہے۔ عنایت کے ہر لفظ میں ایک سچائی تھی۔ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر توڑا تھا اور پھر اپنی کرسی اور پروموشن بچانے کے لیے میری عزت کا سودا کرنے نکلی۔ جو بویا تھا آج وہی کاٹ رہے ہیں۔ میرا راستہ چھوڑو، مجھے گھر جانا ہے۔ عنایت اپنی بات مکمل کر کے آگے بڑھنے لگی تاکہ وہ واپس گاڑی میں بیٹھ سکے، لیکن فہد کا غصہ اور اس کی ہاری ہوئی انا اب بے قابو ہو چکی تھی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے، فہد دھاڑا، اور اس نے عنایت کو سختی سے دبوچنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے، لیکن فہد کا ہاتھ عنایت کے بازو تک پہنچنے سے پہلے ہی ہوا میں رک گئے۔ اندھیرے سے ایک انتہائی مضبوط اور چوڑا ہاتھ نکلا جس نے فہد کی کلائی کو کسی لوہے کے شکنجے کی طرح دبوچ لیا۔ یہ گرفت اتنی سخت اور اچانک تھی کہ فہد کے منہ سے تکلیف کے باعث ایک سسکی نکل گئی۔ زرون عباسی جو عنایت کی حفاظت کے پیش نظر پچھلے کئی دنوں سے خاموشی سے ایک سائے کی طرح اس کی گاڑی کے پیچھے ہی آ رہا تھا، بجلی کی تیزی سے ان کے درمیان پہنچ چکا تھا۔ زرون کے چہرے پر اس وقت جو غصہ تھا وہ کسی خاموش طوفان سے کم نہیں تھا۔ اس نے فہد کی کلائی کو اتنی سختی سے مروڑا کہ فہد کی ہڈیاں چٹکنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے سوچا تھا کہ تیری نوکری لے کر اور تجھے سڑک پر لا کر تجھے زندگی کا سبق مل جائے گا فہد۔ زرون کی آواز دھیمی تھی لیکن اس میں موجود گرج سنسان سڑک پر چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ لیکن لگتا ہے تجھے اپنی نوکری کے ساتھ ساتھ اب اپنا ہاتھ بھی گنوانا ہے۔ فہد درد سے کراہتے ہوئے اپنے گھٹنوں کے بل جھکنے لگا، لیکن زرون کی لوہے جیسی گرفت نے اسے پوری طرح گرنے نہیں دیا۔ فہد کے جنون کی جگہ اب شدید خوف نے لے لی تھی۔ سر چھوڑیں مجھے، میرا ہاتھ ٹوٹ جائے گا، فہد تکلیف سے تڑپتے ہوئے بولا۔ زرون نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اس نے فہد کی کلائی کو مزید سختی سے دباتے انتہائی خطرناک لہجے میں وارننگ دی، اگر یہ ہاتھ دوبارہ میری بیوی کی طرف اٹھایا یا تو نے کبھی اس کے راستے میں آنے کی کوشش بھی کی تو یہ ہاتھ تیرے جسم کے ساتھ جڑا نہیں رہے گا۔ سمجھ آئی میری بات؟ دفع ہو جائے یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے زرون نے اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ فہد اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور سیدھا سڑک کے کنارے کیچڑ اور پانی کے گڑھے میں جا گرا۔ اس کے کپڑے لت پت ہو گئے، اس کی ساری اکڑ اس کی
جھوٹی انا اور اس کا غرور مٹی اور کیچڑ میں مل چکا تھا۔ وہ ذلت سے سر جھکائے درد سے کراہتا ہوا وہاں سے اٹھا اور بغیر کوئی اور لفظ کہے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور تیزی سے گاڑی بھگا دے گیا۔ سنسان سڑک پر مکمل خاموشی تھی۔ آسمان سے بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں گرنے لگی تھیں۔ سڑک پر مٹی کی وہ مانوس سی خوشبو پھیل رہی تھی جو بارش کے شروع ہونے پر آتی ہے۔ ضرور نے اپنے سوٹ کی آستینوں کو ٹھیک کیا اور ایک گہرا سانس لیا اور مڑ کر عنایا کی طرف دیکھا۔ اسے لگا شاید اس سب کے بعد عنایا ڈر گئی ہوگی، لیکن جب اس نے عنایا کے چہرے کو دیکھا تو وہاں کوئی خوف، کوئی پریشانی یا کوئی صدمہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک گہرا اور سچا اطمینان تھا اور وہ مکمل فخر سے اپنے محافظ کو دیکھ رہی تھی۔ بارش کی بوندیں تیز ہو رہی تھیں۔ ضرور آہستہ سے آگے بڑھا اور اس نے اپنا گرم اور مضبوط ہاتھ عنایا کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ جس نے تمہاری عزت کا سودا کیا عنایا، وہ کبھی شوہر نہیں تھا، وہ محض ایک تاجر تھا۔ ضرور نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی نرمی سے کہا، میں نے کوئی سودا نہیں کیا، میں نے تمہیں خریدا نہیں ہے عنایا، میں اپنی ملیکہ کو پوری عزت اور وقار کے ساتھ اپنے گھر لایا ہوں۔ عنایا کے لبوں پر ایک انتہائی خوبصورت اور پرسکون مسکراہٹ ابھری۔ پچھلے کچھ مہینوں میں اس نے جو اذیت، جو دکھ اور جو ایک جھوٹے حلالے کا خوفناک خواب دیکھا تھا، وہ آج اس سچی اور دائمی عشق کی پناہ میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ اسے زندگی کی وہ مضبوط فصیل مل گئی تھی جسے کوئی فاحد، کوئی دھمکی اور کوئی طوفان نہیں گرا سکتا تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے آگے بڑھ کر اپنا سر ضرور کے کندھے پر رکھ دیا۔ ضرور نے بھی اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ بارش تیز ہونے لگی تھی لیکن ان دونوں کے درمیان موجود وہ سکون ہر طوفان سے زیادہ طاقتور تھا۔ رات کا وہ باریک اندھیرا ان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چھٹ چکا تھا اور محبت کی ایک دائمی اور روشن صبح ان کا استقبال کر رہی تھی۔